مسیح خداوند کے پاک جلالی اور مقدس نام میں میں خداوند کا خادم آج آپ کو پھر اس کلام مقدس میں سیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں خداوند قادر مطلق خدا کا، اس کے بیٹے یسوع کا اور اس کے روح القدس کا، جو یہ توفیق دیتا ہے کہ اس کے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ اسی کوشش کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں کہ ہم روح القدس کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو بہتر طور سے سیکھ سکیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم اگلی بات کو سنیں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا گیا ہے، اسے بھی پریس کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہوگا کہ مسیح میں نوجوان کیسا ہونا چاہیے، یا مسیحیت میں نوجوان کیسا ہونا چاہیے۔ تو جس کہانی کو آج منتخب کیا گیا ہے، جس شخصیت کو آج منتخب کیا گیا ہے، وہ شخصیت کا نام ہمیں پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی دوسری آیت میں ملتا ہے کہ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک شخص ہمیں یہاں ملتا ہے جو 17 برس کا ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ کو پہنچا دیتا تھا۔ جب ہم اس کی ماں کا نام جانیں تو اس کی ماں کا نام راخل ہے اور اس کے باپ کا نام یعقوب ہے، اور ماں لابن کی بیٹی ہے اور باپ اسحاق کا بیٹا ہے۔ تو اس رشتے میں اسحاق اس کا دادا ہے اور لابن اس کا ماموں ہے، اور اس کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام دینا تھا، اور اس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب 30واں باب اور 21ویں آیت میں ملتا ہے۔ بھائیوں میں یہ 11ویں نمبر پر تھا۔ جب اپنے بھائیوں کی اس کی بات کریں تو یہ 11ویں نمبر پر تھا، لیکن جب راخل میں سے یعقوب کے ساتھ جو رشتے ازدواج میں ہے، راخل کی اولاد میں سے یہ پہلوٹھا تھا۔ راخل کی طرف سے اپنے باپ کا یہ پہلوٹھا بھی تھا۔ آسنات اس کی بیوی تھی اور اس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں ملتا ہے، اور اس کے بیٹے بھی پیدا ہوئے جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب 41واں باب اور اس کی 51ویں آیت میں ملتا ہے، اور بیٹوں کے نام منسی اور افرایم ہے۔ جب اس کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے تو عزیزو اس کی عمر جو یہاں لکھی گئی ہے وہ 17 سال کا ایک نوجوان لڑکا ہے، اور کرتا کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے یہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اور جب ہم پیدائش 37واں باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ ایک خواب یہاں یوسف نے دیکھا ہے، اور وہ خواب جو یوسف کو دکھایا گیا ہے یہ ایک ویژن اسے دیا گیا ہے، ایک ایم اسے دیا گیا ہے، ایک مقصد اسے دیا گیا ہے جس کے ساتھ اس نے زندگی کو گزارنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ تیرا پولا کھڑا ہوگا اور تیرے بھائیوں کے پولے جھک کر تیرے پولے کو سجدہ کریں گے۔ یہی سبب تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس سے زیادہ نفرت کرنا شروع کر دی۔ یہی سبب تھا کہ وہ اس سے اور زیادہ بغض رکھنے لگے،
اور بغض کا عالم صرف یہاں تک ہی نہیں رہا کہ وہ نفرت میں تھا، بلکہ جب ہم 37ویں باب کی 26ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے، تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ یہودا نے سب سے پہلے ایک کام کیا، اور کام کیا کیا کہ اس بندے کو، ایک ویژنری بندہ ہے، ایک نوجوان بندہ ہے، ایک نوجوان شخص ہے، ایک لڑک پن میں جو ہے، یہ بھی ایک لڑکا ہے جو اس نے دیکھا وہ خدا کی طرف سے اسے ایک گفٹ ملا ہے، خدا کی طرف سے خدا کا پلان اسے ملا ہے، خدا کا منصوبہ اسے ملا ہے کہ اگر تو اس منصوبے کا قائل ہو، اگر تو اس منصوبے پر چلے تو یاد رکھنا کہ تیرا پودا، تیری عزت، تیرا اختیار جو ہے وہ ہمیشہ تیرے بھائیوں پر قائم رہے گا، اور تیرا اختیار ہمیشہ ان کے اوپر جو ہے وہ حاکمیت کا رہے گا۔ اور پھر جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو یہ جو یوسف ہے اس کو بیچا جاتا ہے، اور صرف 20 روپیوں میں بیچ دیا جاتا ہے، اور یہ تاجروں کے ساتھ مصر میں پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی خدا کا ویژن آپ کے ساتھ ہوگا، جب بھی خدا کا منصوبہ آپ کے ساتھ ہوگا، خدا فیک لوگوں سے آپ کو نکال لے گا، فیک لوگوں سے آپ کو چھڑائے گا۔ اگر آپ ابراہیم کی سٹوری کو پڑھیں، اگر آپ ابراہیم کی جو ہے کہانی کو پڑھیں، تو اسے بھی خدا نے یہی کہا کہ اپنے ناطے داروں کو، رشتے داروں کو چھوڑ، اور جہاں میں کہتا ہوں وہاں چلے جاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اسے خدا نے تو نہ کہا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد کیا کیا وہ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ 20 روپیوں میں، محض 20 روپیوں میں جو ہے اسے بیچ دیا گیا، اور پھر اسے تاجروں کے حوالے کر دیا گیا، اور وہاں سے یہ مصر میں پہنچا۔ اور جب مصر میں پہنچا تو پیدائش کی کتاب اس کا باب 39 اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا، اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوہ داروں کا ایک سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں سے لے گئے تھے خرید لیا۔ اب یوسف دوسری دفعہ جو ہے وہ خریدا جاتا ہے۔ بھائیوں نے نفرت کی وجہ کیا تھی؟ کہ خدا کا پلان اس کے اندر آ چکا تھا، خدا کا منصوبہ اس کے اندر آ چکا تھا، اور اس خدا کے بندہ نے بھی آخری دم تک اپنے منصوبے کو جو خدا کی طرف سے دیا گیا تھا نہیں چھوڑا۔ اب جب خدا کا منصوبہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب خدا کوئی ویژن آپ کو دیتا ہے، جب خدا آپ کو کوئی مقصد دیتا ہے، تو یاد رکھیے آپ کی آزمائش کی گھڑی اسی روز شروع ہو جاتی ہے۔ جس کی زندگی میں بھی ویژن ہے، جس کی زندگی میں بھی خدا کا منصوبہ ہے، وہ دن رات آزمائشوں میں پڑا رہتا ہے، اور اس کی آزمائشیں ابلیس کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان خدا کے منصوبوں پر چل سکے، خدا کے ویژن کو لے کر وہ چل سکے، خدا کی باتوں کو لے کر چل سکے۔ یہی سبب ہوتا ہے کہ پھر شیطان آ کر اپنا کام دکھانا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ طرح طرح سے جو ہے وہ ستاتا ہے، طرح طرح سے اسے آزماتا ہے، جو ویژنری شخص ہے اسے آزماتا ہے، اسے گرانا چاہتا ہے، تاکہ جو ویژن خدا نے اسے دیا ہے وہ اس پر چل نہ پائے۔ پہلی مرتبہ جب بھائیوں نے بیچا تو وہاں لکھا ہے کہ مصر کے اسماعیلیوں کو بیچ دیا گیا۔ پھر جب اسماعیلی تاجر آگے گئے تو مصر میں پوتیفار مصری کی، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوہ داروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھوں لے گئے تھے،
خرید لیا اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس چیز کی پریشانی مت لیجئے کہ میں سرفراز ہوں گا یا نہیں، کیونکہ خدا تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ سرفرازی اس کے ہاتھ میں ہے، سربلندی اس کے ہاتھ میں ہے، بڑھوتری اس کے ہاتھ میں ہے، بھلائی اس کے پاس ہے، صداقت کی راہیں اس کے پاس ہے، بچانا اس کی قدرت میں شامل ہے، آپ کو بحال کرنا اس کی قدرت کا کام ہے۔ اور یہاں ہمیں ایک بڑی خوبصورت آیت ملتی ہے، اور خداوند یوسف کے ساتھ اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ جب آپ ویژن پر چلتے ہیں تو خدا آپ کے سارے انتظام کرنا جانتا ہے۔ جب آپ ویژن پر خدا کے ان کاموں پر چلتے ہیں تو خدا آپ کو سیو کرتا ہے ہر جگہ سے۔ خدا آپ کو اچھی جگہ لے کر جاتا ہے، اور اچھی جگہ پر جب آپ پہنچتے ہیں، جب پھر ابلیس آزماتا ہے تو پھر بھی خدا آپ کی کیئر کرتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم آگے اس شخص کی خوبیاں دیکھیں تو اس نے کیا کیا کہ یوسف نے خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں کبھی مرنے نہیں دیا، خدا کے منصوبے کو کبھی بھی اس نے بھیجا نہیں ہونے دیا، خدا کے منصوبے کو کبھی بھی اس نے بے معنی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ خدا کے منصوبے سے کیا ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے، جانتا ہے، اور جانتے ہوئے اپنے دل میں اس نے اس منصوبے کو زندہ رکھا۔ ہاللیلویا! اگر آپ کو خدا نے ویژن دیا ہے، اگر خدا نے آپ کی کالنگ کو رکھا ہے، اگر خدا نے آپ کو چنا ہے، اگر خدا نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے، تو میرے عزیزو ہمیں یہ بات جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ کیا اس کا ویژن ہماری زندگی میں ہے، کیا اس کا ویژن ہماری لائف میں کام کر رہا ہے، کیا اس کا ویژن ہماری زندگی کے اندر اچھے طور پر کام کر رہے ہیں، کیا اس کا ویژن، اس کی بلاہٹ، اس کی کالنگ جو اس نے ہمیں دی ہے، کیا وہ زندہ ہے۔ اور پھر اس بات پر عمل کیا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ جب ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے تو پھر خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویا! پھر خدا ہماری طرف سے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، خدا ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے۔ بھائی اسی طرح جیسے خروج 14 باب 14 آیت میں لکھا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا اپنے لوگوں کو کہنا کیا بڑبڑائے نہ، خاموش ہو اور آج نجات کے کام کو دیکھو۔ تم خاموش رہو گے اور تمہاری خاطر تمہارا خدا تمہاری جنگ کو لڑے گا۔ اور موسیٰ کہتا ہے مبارک ہیں وہ لوگ، وہ قوم جن کا خداوند خدا ہے۔ مبارک ہے آپ جن کا خداوند خدا ہے۔ مبارک ہے آپ جو سن رہے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، آپ کا خداوند خدا ہے۔ میرے عزیزو، خواب میں وہ اس قدر مگن ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر مشکل کے ساتھ لڑنے کو یہ شخص تیار ہے، ہر آزمائش کے ساتھ لڑنے کو یہ شخص تیار ہے کہ کب خدا کا یہ منصوبہ یوسف کی زندگی میں پورا ہو۔ مسیحی نوجوان کو ایک ویژن ملا ہوا، جو یسوع مسیح میں ہیں، ان کو ایک ویژن، ایک کام، ایک ایم۔ ان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی بھی بالکل جو ہے دنیا کی طرح بیکار نہیں ہے، کھایا پیا سوئے اٹھے کام کیا تھکے پھر بیٹھ گئے، بلکہ مسیحی زندگی، مسیحی نوجوان کی زندگی ایک ویژنری لائف ہے، ایک گلوریس لائف ہے، ایک پرفضل زندگی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور پھر جب پیدائش کی کتاب اس کا باب 39 اور آیت 7 کو پڑھیں تو ہمیں ایک بڑا واقعہ اس کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ اس بات کو یاد رکھیے، خوبصورتی اور حسن خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے، خوبصورتی اور حسن خدا کی طرف سے ہے، نہ کہ آپ کی اپنی کوئی کاراگری ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ نوجوانوں کے لیے جو ایک ویژنری نوجوان ہوتا ہے، جو ایک نیا مسیح کو قبول کرتا ہے، وہ سب سے پہلے تو بہت سرگرم ہوتا ہے، تو دعاؤں میں بھی،
फास्टिंग में भी, प्रेयर अटेंडिंग में भी, प्रेयर वॉरियर भी, वो हर तरह से लड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शैतान उसको पकड़ना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता से आकर उसके चौगिर्द जो है वो घेरे को तंग करना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता उस पर अटैक करना शुरू करता है। देखें, सबसे पहले इब्लीस ने यूसुफ को घर से निकलवाया। क्या वो सोच खुदा ने उसके भाइयों के अंदर डाली? क्या कत्ल करने की सोच खुदा ने उसके भाइयों के अंदर डाली? क्या बेचने की सोच खुदा ने उसके भाइयों के अंदर डाली? क्या उसको कुएं में फेंकने की सोच खुदा ने उसके भाइयों के अंदर डाली? मेरे अजीजों, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये शैतान उनके पीछे काम कर रहा है कि कहीं इस रास्तबाज खुदा के बंदे का विजन पूरा ना हो, क्योंकि वो विजन, वो ख्वाब खुदा की तरफ से यूसुफ को दिखाया गया था। और फिर जब हम आगे देखते हैं तो 20वीं आयत हमें ये बताती है, इस कहानी को थोड़ा सा जब हम आगे पढ़ें तो लिखा है, और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। इब्लीस ने उस औरत को इस्तेमाल किया और वो औरत यूसुफ को तंग करना शुरू हुई। वो यूसुफ को तंग करती रही कि किसी न किसी तरीके से जो है वो यूसुफ गुनाह की हालत में जाए, यूसुफ गुनाह में करे और फिर खुदा का विजन उसकी लाइफ से टूटे। यूसुफ अपने विजन को मजबूती से थामे हुए है। यूसुफ अपने ख्वाब को मजबूती से थामे हुए है कि खुदा उस ख्वाब को कभी ना तोड़े, मैं भी टूटने नहीं दूंगा। खुदा के मंसूबों को कभी भी अपनी जिंदगी से खत्म होने ना दीजिए। और फिर आज का दौर अगर हम देखें तो आज के दौर में शैतान जब भी कोई ईमानदार बच्चा, जब भी कोई ईमानदार, जब भी कोई यंग एज बच्चा तौबा करता है तो उसकी लाइफ में इस तरह के बुरे लोग, इस तरह की बुरी संगतियां लेकर आता है कि वो कामिल ना बन सके, वो यीशु के लहू के धुलने के बाद रूहुल कुद्स से पूरा लुत्फानंदोज ना हो सके, वो रूहुल कुद्स से भर ना सके, वो पाकीज़गी की जिंदगी ना जी सके। फिर शैतान, मैं इन बातों में आगे नहीं जाना चाहता, शैतान उनके कामों को जाकर नेस्त करना शुरू करता है। और फिर आजकल के दौर में आप सब नौजवानों के हालात, वाक़यात और जिंदगियों से वाकिफ हैं। उसके बाद जब आयत 20 को पढ़े तो यहाँ लिखा है, जब यूसुफ ने कुछ भी ना किया उसके साथ, अभी तक यूसुफ ने कुछ नहीं किया और वो सजाओं को झेल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यूसुफ के साथ उसका खुदा था। और फिर जब हम पैदाइश ही की किताब 39वां बाब और 20वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, और यूसुफ के आका ने उसको कैद खाना में जहाँ बादशाह के कैदी बंद थे डाल दिया, सो वो वहां कैद में रहा। आपको चाहे कैद में डाला जाए, आपको चाहे कैदो बंद के हालात में रखा जाए, अगर खुदा का मकसद आपकी लाइफ में है तो बंधन टूटेंगे, चुबे टूटेंगे, इब्लीस की शरारतें टूटेंगी, इब्लीस के बंधन टूटेंगे, उसकी तरफ से आए हुए हर एक बेहुदा लोग आपकी जिंदगी को छोड़कर चले जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा मेरे अजीजों। यूसुफ ने जो है वो इस कैद को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। यूसुफ ने इस कैद को अपने ऊपर, अपने ईमान को खराब नहीं करने दिया, ईमान को टूटने नहीं दिया, ईमान से वो ना उम्मीद नहीं हुआ, बल्कि वो पूरा उस ईमान पर कायम है, पूरा उस ईमान को समझने में, जानने में उस पर कायम है। और खुदा भी हर जगह उसकी जो है हेल्प कर रहा है, खुदा भी हर जगह उसका साथ दे रहा है। बाइबल कहती है कि खुदा उसके साथ। और जब हम यूं ही कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो इमसाल की किताब को जब हम पढ़ें, उसके
29वें बाब को और उसकी 18वीं आयत को तो लिखा है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद होते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। जहाँ रोया नहीं है, जहाँ मकसद नहीं है, जहाँ विजन नहीं है, वहाँ लोग बेकैद हैं। वहाँ कोई भी जो है ना अच्छाई की कैद है ना बुराई की कैद है, क्योंकि उनके पास कोई विजन ही नहीं है, उनके पास कोई रोया नहीं है। वो लोग जो चाहे वो करते रहते हैं, जैसा चाहे वो करते हैं। और लिखा है आगे, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है, जो खुदा के हुक्मों पर, जो खुदा की दी हुई चीजों पर, खुदा की बातों पर, खुदा के दिए हुए कामों पर गौर करते हैं, खुदा के हुक्मों पर। अगर हम शरीयत को देखें तो यहाँ लिखा है कि जो शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक, और शरीयत खुदा का हुक्म है। हुक्म जो है वो बहुत सारी सूरतों में हमें मिल सकता है। हुक्म जो है कभी रिमो वर्ड में हमें मिल जाता है। हुक्म जो है कभी जब हम कलाम मुकद्दस को सुन रहे होते हैं उसमें भी मिल जाता है। और लिखा है, जहाँ रोया नहीं है, जहाँ विजन नहीं है, जहाँ मकसद नहीं है, वहाँ लोग बेकैद हैं, वहाँ कोई कैद नहीं है, वहाँ कोई भी जो है फायदा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अजीजों, लिखा है, यूसुफ बाप और खुदा दोनों का वफादार है। यूसुफ अपने बाप का भी वफादार है और यूसुफ अपने खुदा का भी वफादार है और यूसुफ अपने बाप का भी वफादार